جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال و من ذریتی، مولا کریم پھر میری اولاد کو بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نامکمل بات کو مکمل فرما دیا، لا ینال عہد الظالمین کہہ کے کہ ہم ضرور بنائیں گے لیکن ظالموں کو نہیں بنائیں گے۔ ظالموں کو اس لیے کہ ظالم معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم ظالم نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ امامت کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ نبوت۔ تو امام معصومیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا، تو نبی ہو سکتا ہے؟ غور کریں آپ، نبی ہو سکتا ہے؟ یہ عصمت انبیاء ہے۔ بدبخت معاشرے نے یہاں لا کے ہمیں چھوڑا ہے، فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کہیں رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اس لیے امامت کی بات کر رہا ہے۔ بھئی قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مردود نے ابھی چند دن پہلے جو ہے نا نام لے کے حضرت امام موسیٰ کاظم کو استغفر اللہ وہ لفظ استعمال کیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انسان گھٹیا سے گھٹیا کے انسان کے بارے میں بھی ایسے استعمال کر سکتا۔ یہ ہے بغض اہل بیت۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گٹر میں نہیں تھوکنا چاہتے تو ہم تو چاند پہ تھوکنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا جواب تو دینا پڑتا ہے نا، بعض اوقات دینا چاہیے میرا خیال ہے، تاکہ مخلوق جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ پروپیگنڈے کا یہ اصول ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ معلوم ہو، اور بزرگوں نے کہا کہ جس دور میں یہ کام ہو رہا ہو تو اتنا سچ بولو کہ جھوٹ معلوم ہو۔ یہ کتنی بڑی علمی بددیانتی ہے کہ صحاح ستہ میں حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں، وہاں ہمارے اماموں نے تو اہل بیت کا جہاں بھی نام آیا وہاں لکھا علیہ السلام، سبحان اللہ، اور مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کیا وہ کم پڑے ہوئے تھے امام کون ہیں ان میں سے؟ وہ جو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا جو آج کل ترجمے کر رہے ہیں؟ میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ فَإِذَا زَالَ أَهْلُ بَيْتِي كَانَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ أُمَّتِي، جب میرے اہل بیت نہیں رہیں گے تو میری امت پر موت واقع ہو جائے گی۔ درجن سے زیادہ طرق سے یہ حدیث آ رہی ہے جس کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا، کہ میں تم میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں امام عاشقاں پھورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ایک ہی لائف سٹائل پسند کیا اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ دوست تو پہلے بن گئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو رشد عطا فرما دیا تھا اور ہم جانتے بھی تھے، پھر اپنا خلیل چن لیا، جانتے بھی تھے، لیکن دنیا کو بتا دیا کہ ایک ایک آزمائش ایسی جیسی تم سوچ بھی نہیں سکتے ابراہیم پر ہم نے نازل فرمائی، اور وہ ان سب پر پورے اترے۔ پھر امامت، قالا انی جاعلک للناس، آپ کو انسانیت کا امام بنائیں گے۔ تو اتمہن، یہاں سے سمجھیں یہ مکافات عمل بیان ہو رہا ہے۔ مکافات عمل کیا چیز ہے؟ مکافات عمل
ہم اچھا کریں برا کریں، اچھا سوچیں برا سوچیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اللہ کی سزائیں ذرا لیٹ شروع ہوتی ہیں۔ ایک اس کی مشیت ہے، میں نے عرض کیا نا، ایک اس کی رضا ہے، ایک فطرت ہے، ایک اس کی رحمت ہے، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے جرم۔ تو گناہ کے احکام اور ہیں، جرم کے احکام جو ہیں وہ اور ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل نپی تلی بات میں کر رہا ہوں کہ اچھا کام کیا نہیں۔ اب بزرگوں نے تو بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا جس نے ایک نیکی کی بس وہ ایک ہی نیکی نہیں کرے گا، اب وہ اور نیکی کرے گا، اللہ اس سے کروائے گا، اور یہ جو دوسری نیکی ہوگی یہ پہلی نیکی کا انعام ہوگی۔ اسی طرح جس نے جرم کیا اس نے ایک ہی جرم نہیں کیا، اب یہ اور جرم کرے گا، اور یہ جو اگلا جرم ہے یہ پہلے جرم کی سزا ہوگی۔ تو مکافات عمل چل پڑا نا، چین ری ایکشن شروع ہو گیا۔ اور آج نفسیات میں آپ پڑھیں، میڈیکل سائنس میں آپ پڑھیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جب خوشی والا یا غمی والا، اچھا یا برا، تو آپ کے اندر پورا اینڈوکرائن سسٹم ہے، ہارمون پیدا کرتا ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اور یا آپ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ناخوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو مکافات عمل شروع ہو گیا نا۔ تو ابو جہل کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اپنی ذہانت کی وجہ سے کہ ابو لکم کہلاتا تھا تو وہ خوش رہے گا، جب اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرائے گا تو کیا وہ خوش رہے گا؟ اس کا جسم سب سے، ابو لہب کے جسم نے بغاوت نہیں کی، آپ نے غور کیا؟ یہ ہے ہی نہیں، کسی کا جسم نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اللہ کا جسم اللہ کی مرضی۔ تو ابو لہب اللہ کے حبیب کے ساتھ ٹکرایا، اور بغاوت اس کے خلاف کس نے کی؟ اس کے جسم نے، اس کے جسم نے ہی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور آج آپ کو پتہ ہے وہ معاملہ ڈی این اے تک چلا گیا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اثرات جو ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جرائم کے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں وہاں پہ میوٹیشن بھی ہو جاتی ہے، ڈی این اے چینجز بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ سائنس ہے اور میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ ہم تجھے امام بنائیں گے تمام انسانیت کا۔ اب جو بات یہاں ہو رہی ہے آگے بھی وہی بات ہوگی۔ آپ کو امام کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ آپ پاک ہیں، آپ صاف ہیں، آپ ہر امتحان میں پورے اترے ہیں۔ آپ کے اندر ہم نے کوئی عیب نہیں پایا، دنیا کوئی آپ کی غلطی تلاش نہیں کر سکی ہے، آپ پاک ہیں، اس لیے آپ امام ہوں گے۔ اور امام ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ معصوم نہ ہو۔ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ فارمولہ بتا رہے ہیں۔ امام نہیں ہو سکتا
انسانیت کا امام نہیں ہو سکتا جب تک وہ معصوم نہ ہو، اور اگر معصوم نہ ہو تو وہ امام نہیں ہے، امام ہو تو پھر معصوم ہے۔ اب یہی بات آگے گئی جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال وہ من ذریتی، مولا کریم پھر میری اولاد کو بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نامکمل بات کو مکمل فرما دیا، لا ینال عہد الظالمین کہہ کے کہ ہم ضرور بنائیں گے لیکن ظالموں کو نہیں بنائیں گے۔ ظالموں کو اس لیے کہ ظالم معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم ظالم نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ تو امامت کا اب یہاں سے آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں، عصمت انبیاء پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے خلیل، میرے دوست، رشد و ہدایت کے محور آپ کی اولاد میں سے بھی ہو اور معصوم نہ ہو تو ہم اس کو امام نہیں بنائیں گے۔ تو یہ اللہ کا فارمولہ ہو گیا نا، قانون ہو گیا نا۔ اب کیا اللہ نے یہ صرف ٹالنے کے لیے یہ بات کی تھی؟ نہیں، اس کے بعد تاریخ گواہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں چلتے سلسلہ انبیاء جو چلا ہے، سارے کے سارے نبی آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے نظر آئیں گے۔ ایک آپ کو بات میں بتاتا ہوں جو شاید پہلے آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو آپ بڑے مبارک انسان ہیں، کہ ایک نبی ایسے ہیں جن کے تو والد ہی نہیں ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا بھی، ان کی والدہ کا شجرہ آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، پھر پیچھے چلے جائیں تو پھر جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ آ گئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام۔ سارے کے سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور ہمارے پیارے آقا، نبیوں کے امام، فخر بشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے آئے۔ تو بات مانی گئی کہ نہیں مانی گئی؟ تو اللہ نے آگے سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈانٹ تو نہیں نہ پلائی کہ یہ کیا تم اقربا پروی کر رہے ہو، تمہیں دی ہے امامت، ایسے تو نہیں کہا۔ وہ تو اللہ کے دوست تھے، ان کی بات تو مانی گئی۔ تو امامت کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ نبوت۔ تو امام معصومیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ تو نبی ہو سکتا ہے؟ غور کریں آپ، نبی ہو سکتا ہے؟ یہ عصمت انبیاء ہے۔ اور یہاں سے پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے امامت کا، اور جب امامت کی بات کی جاتی ہے تو بدبخت معاشرے نے یہاں لا کے ہمیں چھوڑا ہے، فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کہیں رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اس لیے امامت کی بات کر رہا ہے۔ بھئی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے فرمودات بیان کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا امام عاشقاں پورے بطور سرو آزاد زبستان رسول۔ اب تھوڑی سی عشق کی بات ہو جائے، بات ٹائم تو ہو رہا ہے۔ عاشق امام ہی نہیں، اماموں
आशिकों के इमाम, आशिक तो थे ही ना, आशिकों के भी इमाम। कौन? पूरे बतूल, जिगर का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अक्ल हर बात को अफसाना बना लेती है, बेसबब सोचना, बेसूद परेशान होना। जब अलैहिस्सलाम का आ जाता है, फिर यहाँ फिर बाज़ लोग इसको पे इख्तलाफ मुख्तलिफ फ़ी हो जाते हैं, बिला वजह हो जाते हैं। इसलिए कि सलाम एक ऐसी चीज़ है कि जो हर नेक बंदे को कहा जा सकता है, और हम सब कहते भी हैं। आप जितने दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, मुझे आपने सलाम किया कि नहीं किया? आप नमाज के अंदर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम सब पर भी सलाम हो, अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम हो। तो यहाँ ये कैद नहीं है कि आप सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, उनको भी कह सकते हैं, सहाबा कराम को भी कह सकते हैं, हर नेक बंदे को कह सकते हैं। ये ख़ुद साख्ता गढ़ी हुई उन लोगों की बात है जो शैतान की गिरफ्त में हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम तो सब के लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं। ये बात वाज़े करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा नहीं समझ आती है, ये उलझ जाता है, क्योंकि मशहूर कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच मालूम हो। प्रोपेगंडे का उसूल है, प्रोपेगंडे का ये उसूल है कि इतना झूठ बोलो कि सच मालूम हो। और बुज़ुर्गों ने कहा कि जिस दौर में ये काम हो रहा हो तो इतना सच बोलो कि झूठ मालूम हो। समझ आ गई बात की? फिर रज के फिर सच बोलो, फिर कि जहाँ आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कह के भी गुजर सकते हैं, वहाँ भी कहो अलैहिस्सलाम, ताकि उनका दिमाग सही हो, उनको पता हो कि कोई गाली नहीं दे दी किसी को। हमारी जान, हमारी रूह, हमारे माँ बाप सहाबा कराम पर कुर्बान, उनसे उनके तो खाके पाके भी हम बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब कहाँ से निकलता है? खराबी इधर नहीं है, खराबी उधर है जहाँ आले बैत का नाम आए तो आपके माथे पे झुर्रियाँ, तेवर आपके बदल जाते हैं, वहाँ खराबी है। उसको दुरुस्त करो भाई। खराबी जहाँ होती है वहाँ दुरुस्त की जाती है। तो खराबी इंजन में हो तो मैं आके स्टीयरिंग पे ही शुरू कर दूँ आके काम करना, नहीं ना बनेगी। तो पानी कुएं से भर के लाते हैं, और मैं जनाब पानी उसका खुश्क हो गया तो मैं आगे नल का ठीक कर रहा हूँ। तो ये तरीका नहीं होता। खराबी जहाँ होती है वहीं से ठीक भी हो सकती है। कोई ख़राबी नहीं है इसमें अलैहिस्सलाम में। ये एक मिसाल आपको दी है, कुरान पाक भरा हुआ है, हमारे हदीस। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये ना कि शाह साहब अपने पास से बातें कर गए थे। ये कितनी बड़ी इल्मी बदयांती है कि सिहा सित्ता में हदीस की जो 6 बड़ी किताबें हैं, वहाँ हमारे इमामों ने तो आले बैत का जहाँ भी नाम आया वहाँ लिखा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, और मौलवी साहब उसका तर्जुमा करते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये क्या वो कम पड़े हुए थे? इमाम कौन है इनमें से? वो जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं या जो आजकल तर्जुमे कर रहे हैं? आप बताएं ना, इमाम कौन है? इमाम आगे होता है और उम्मत पीछे होती है। ये मासूम है और इनका इमाम जो है उसमें गलती मौजूद है, माज़अल्लाह। ये उसकी भी गलतियां दुरुस्त करते हैं। ये मछली को भी तैरना सिखा रहे हैं। कैसी नस्ल इंसानों की पैदा हो गई है कि मछली को भी तैरना सिखा रहे हैं। उसको तैरना नहीं आ रहा और ये उसको सिखा रहे हैं कि कैसे तैरना है। और ये बात अगर गलत हो तो हम हाजिर हैं, जिधर मर्जी हमें बुला लें कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं दीन के साथ, इसलिए अपने ईमान को आप ख़राब कर रहे हैं। आले बैत का नाम सुनने से आपका दिल क्यों खुश नहीं होता? आले बैत का जिक्र एक मरदूद ने अभी चंद दिन पहले जो है ना नाम लेके हज़रत इमाम मूसा काज़िम को
استغفراللہ وہ لفظ استعمال کیے. میرا نہیں خیال ہے کہ انسان گھٹیا سے گھٹیا کے انسان کے بارے میں بھی ایسے استعمال کر سکتا. یہ ہے بغض اہل بیت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی ہوئی ہے، اہل بیتی امان لامتی. المنبہات میں اپنے حدیث یہ انہوں نے کوٹ کی ہے، میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے. فَإِذَا زَالَ أَهْلُ بَيْتِي كَانَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ أُمَّتِي. جب میرے اہل بیت نہیں رہیں گے تو میری امت پر موت واقع ہو جائے گی. اس سے بڑی اور کیا تنبیہ ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی درجن سے زیادہ طرق سے یہ حدیث آ رہی ہے جس کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا کہ میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. تو پتہ نہیں، خبر نہیں غلطی کہاں ہے. یہ درمیان میں بہرحال آ گیا جملہ معترضہ، تو میں نے عرض کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، امام عاشقاں پھورے بطول. عاشقوں کے امام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جگر گوشے بیٹے، سرو آزاد زبستان رسول. اب درخت آپ نے دیکھے ہیں نا باغ میں، ٹہنیاں، شاخیں، سر جھکے ہوئے، لیکن سرو جس کو ہم اردو پنجابی زبان میں سرو کہتے ہیں، اس کو اللہ نے فطرت یہ عطا فرمائی ہے کہ وہ بالکل سیدھا اوپر کو جاتا ہے، سر جھکاتا. اور فرماتے ہیں سرو آزاد زبستان رسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ، آپ کو کچھ یاد آیا؟ یاد آیا کچھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ، سرو آزاد زبستان رسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا سرو آزاد، ایسا سرو جو آزاد ہوتا ہے، باطل کے سامنے سر کبھی نہیں جھکانے والا. کافی یہ بڑی خوبصورت، انشاءاللہ کسی وقت ہوا نا علامہ اقبال بیان کریں گے، تفصیل سے اس کو بیان کریں گے. بس یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد. قیامت تک کے لیے اس نے ڈکٹیٹرشپ ختم کر دی، انہوں نے ختم کر دی. خون موجے اون چمن ایجاد کرد. ان کے خون کی موج نے ایسا باغ ایجاد کر دیا کہ قیامت تک کے لیے استبداد، ڈکٹیٹرشپ، من مانی ختم کر دی. یہ میں بات کی میں نے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بات ہی ایسی ہے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کو حق ہے سوچنے کا. تو انہوں نے پوچھا جی تو یہ پھر پرویز مشرف کدھر سے آ گیا؟ تو اگر یہ ختم کر دی تو میں نے کہا کہ یہ جس مقام پہ علامہ اقبال کھڑے ہیں نا، آپ بہت نچلی سوچ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہی سوچا کرتے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں جو ہے نا بڑے انسان سوچتے ہیں. تو اس دور کا سب سے بڑا استبداد جو ابھی آنے والا ہے تمہارے اور ہمارے سامنے یا ہماری نسل کے سامنے، اس کا نام ہے دجال. اور اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ امام مہدی. اور مہدی کون ہے؟ موجے خونے او، ان کے خون کی لہر ہے. پھر اس کو ختم کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ مل کر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقام جانتے ہوں گے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ میں تو نہیں مقام دے رہا نا ان کو.
کہ اللہ نے دیا ہے۔ جنت کے سردار میں نے تو نہیں قرار دیا نا، آپ کا دل نہیں مان رہا، وہ خوشی کا اظہار کریں بھی۔ حسنین کیا ہیں؟ جنت کے سردار ہیں۔ جب ان کا نام آئے، یہ میں بناؤں اگر تو میں تو فوراً کافر ہو جاتا ہوں کہ میں دین تخلیق کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے اور کسی بھی دین کے داعی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دین تخلیق کرے۔ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم باقاعدہ جشن مناتے۔ پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ایک ہی لائف سٹائل پسند کیا اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ منع کیا اس چیز سے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ میرا طریقہ کار تو نہیں ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بعض لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گٹر میں نہیں تھوکنا چاہتے تو ہم تو چاند پہ تھوکنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا جواب تو دینا پڑتا ہے نا، بعض اوقات دینا چاہیے میرا خیال ہے، تاکہ مخلوق جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ تو میں نے کسی کا نام اسی وجہ سے نہیں لیا کہ نفسیاتی رکاوٹ نہ بنے، اور ان کو دعوت فکر دی ہے سب کو، میرے بھائیوں کو، کہ آپ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جنت کے سردار ہیں خواتین کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور نوجوانوں کے حسنین کریمین، تو یہ دین میں تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ عین دین ہے، یہ عین دین ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے، ایک ہی مطلب بنتا ہے نا۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ جھوٹی خوشامد نہیں ہے، یہ اقربا پروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو جو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے، ابو لہب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابو جہل بننے سے اور ابو لہب بننے سے محفوظ رکھے اور ہدایت نصیب فرمائے، اور دین پر چلنے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں کوتاہی کوئی لغزش ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔